آپ کے رجزی اشعار میں سے چند یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا امام علی مقام نے میدان کربلا میں جو اشعار پڑھے، فرمایا انا ابن علی الطاہر من آل ہاشمی۔ شاید آپ دیکھ رہے تھے کہ کسی بدبخت کو ہماری طہارت پر اعتراض ہو سکتا ہے، فرمایا میں پاک علی کا بیٹا ہوں اور بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے، میرا باپ پاک ہے، میرا نانا پاک ہے، میری اماں پاک ہے، میرا بھائی پاک ہے اور میں خود پاک ہوں۔ فرمایا انا ابن علی الطاہر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخر۔ فرمایا اگر میں فخر کرنا چاہوں، اگر میں فخر کرنا چاہوں تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بابا علی ہے، میرا باپ علی ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی بات قابل فخر ہو سکتی ہے کہ جو علی ہے، نام کا بھی علی ہے، مقام کا بھی علی ہے، اللہ نے اس علی کا بیٹا مجھ حسین کو بنایا ہے۔ اور دیکھیے فرمایا وجدی رسول اللہ اکرم من مشا۔ فرمایا میرے جد کریم اللہ کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اکرم من مشا، اس زمین پر جتنی مخلوق چلتی ہے، چلتی رہی، چلتی رہے گی، ان سب سے افضل و اعلیٰ ذات میرے نانا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَظْهَرُ۔ فرمایا ہم اہل بیت زمین میں اللہ کے بھیجے ہوئے چراغ ہیں جن سے یہ ساری زمین روشن ہے۔ ان کی روشنی سارے جہان کو روشن کیے ہوئے ہے، سارے جہان کے اندر اجالا وہ ان کی وجہ سے اور ان کی ذوات مقدسہ کے سبب ہے۔ یہی وجہ تھی تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دن دہاڑے جب آل رسول کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا تو اندھیرا ہو گیا۔ اور بدبختوں چراغوں کو تو شہید کر دیا ہے، روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ اندھیرا بتا رہا تھا کہ صرف یہ جہان ظاہری طور پر کالا نہیں ہوا، ان کی شہادت کی وجہ سے تم نے اپنے نصیب بھی کالے کیے، دل بھی کالے کیے، منہ بھی کالے کیے۔ فرمایا وفاطمہ تو امی سلالۃ احمد۔ فرمایا لوگوں میری ماں فاطمہ تو زہرا ہے جن کا خمیر ہی ذات مصطفیٰ سے ہے۔ فرمایا وعمی سیدعا ذوالجناحین جعفر۔ فرمایا اور میرے چچا حضرت جعفر ہیں جن کو ذوالجناحین، دو پروں والا ہونے کا لقب میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا جی۔ فرمایا وفینا کتاب اللہ انزل صادقا۔ فرمایا جو سچی کتاب قرآن کی شکل میں اللہ نے اتاری ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ قرآن ہمارے خیموں میں پڑھا جا رہا ہے، قاری تم نے بھی لائے ہوئے ہیں، مگر تمہارا جو پہنچنا ہے، تمہاری جو رسائی ہے وہ صرف الفاظ تک ہے۔ قرآن کے نور اور قرآن کے فیض سے تم محروم ہو، اس لیے کہ قرآن اسی کے دل میں اترتا ہے جس کے دل میں آل رسول کی مودت اور احترام موجود ہوتا ہے۔ فرمایا وَفِينَ الْهُدَى وَالْوَحْيُ وَالْخَيْرُ يُذْكَرُ۔ فرمایا اور ہمارے اندر ہی ہدایت ہے، ہمارے اندر۔ علماء سے پوچھیں
ویسے لفظ یوں بنتے ہیں کہ الہدا کو پہلے ذکر کیا جائے، فینا کو بعد میں ذکر کیا جائے، لیکن فینا پہلے ذکر کرنا، الہدا بعد میں ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت صرف ہمارے پاس ہے۔ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، جس کا حق بعد میں ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، فائدہ حصر کا حاصل ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے ہدایت صرف ہمارے پاس ہے۔ کوئی اگر ہمیں چھوڑ کے دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس دعوے میں کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ فرمایا والخیر، اور بھلائی بھی ہمارے اندر ہے، اور وحی خدا وہ بھی ہمارے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتاری گئی، نازل کی گئی۔ حضرات